السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کائنڈنس اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور بہت مشکل گزر رہا ہو یا تھوڑا برا گزر رہا ہو اس کو آسان کر دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فیصل آباد کے موسم کے کیا صورتحال رہنے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 37 ڈگریز رہے گا اور کم سے کم ٹمپریچر 28 ڈگریز رہے گا۔ بادل آسمان پر چھائے رہیں گے تھرو آؤٹ دا ڈے اور موسم جو ہے کمپیریٹیولی عام دنوں سے بہتر نظر آئے گا۔ بارش کے چانسز 30% ہیں اور ہوا 10 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے چلے گی۔ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور آف کورس تھوڑا موسم کلاؤڈی ہے، پھر بھی ہبس کافی زیادہ ہے، تو پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، اپنا بہت خیال رکھیں اور موسم پھر بھی حنان کچھ حد تک جو ہے وہ بہتر تو نظر آ رہا ہے۔ بالکل درجہ حرارت پہلے سے کافی کم ہے، جس طرح سے دھوپ لگتی تھی وہ اب بادلوں کی وجہ سے کم دکھائی دے رہی ہے اور اس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی کم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اسے ضائع مت کریں، جسٹ اس ٹیلنٹ کی ویڈیو بنائیں، وہ ایکٹنگ کی ہو، سنگنگ کی ہو، اسکیچنگ کی ہو، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو تو ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا۔ ہم آپ کا ٹیلنٹ ٹی وی کے اوپر دکھائیں گے، یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برتھ ڈے سیلیبریشنز جو ہیں ان کو بھی ہم آن سکرین اپنے مارننگ شو کے سیٹ سے دکھائیں گے۔ کس طرح سے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا آپ کو کہ جسٹ 30 سیکنڈ کی اپنی سیلیبریشن کی، کیک کٹنگ سیرمنی کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہوگی آپ کو اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو جناب دیر کس چیز کی، اٹھیں، ویڈیوز بنائیں اور واٹس ایپ کریں۔ فری کا موقع ہے آپ کے پاس اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اور اس کے لیے پلیٹ فارم دے رہا ہے سٹی 41۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے ہمارا کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے انسان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے اس کو استعمال سے اپنے آپ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ این ٹی ایس کے حوالے سے میں یہاں پہ لازمی طور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی اچھے کورسز کو چوز کرنے کے بعد آپ جب اس کی اسپیشلائزڈ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے این ٹی ایس ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ کے اس میں مارکس اچھے ہیں تو اس سے آپ خاص طور پہ اپنا اوورال میرٹ جو ہے اسے بلند کر سکتے ہیں اور ایک اچھی پوسٹ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہوگی، ایم سی کیوز کو کیسے حل کرنا ہوگا اور خاص طور پہ اس میں مختلف پورشنز ہوتے ہیں کہ آپ ان پورشنز کو سٹیپ بائی سٹیپس کس طرح سے حل کریں گے۔ اس کے لیے ٹیکنیکس بھی جو ہے علم کے ساتھ ساتھ ہونا لازمی طور پہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے، سارے سوالوں کا جواب آتا بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے مارکس نہیں لے پاتے جس طرح سے ان کو لینے چاہیے۔ تو اس کے کیا حل ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے، اس موضوع پہ آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ رضوان خان صاحب موجود ہوں گے جو کہ اسٹیم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور خاص طور پہ اسٹیم انسٹیٹیوٹ آپ کو این ٹی ایس کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی تیاری کرواتا ہے۔ اور ساجد حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ کے، اسٹیم انسٹیٹیوٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کے جو ہیں وہ ٹیچر بھی ہے۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ رضوان خالد کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، این ٹی ایس میں امتحان جو ہوتا ہے اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ آپ اسے پاس آؤٹ کریں اور اس کی پرسنٹیج کتنی میٹر کرتی ہے اوورآل رزلٹ کے اندر؟ جی شکریہ آپ کا۔ میں پچھلے 20 سال سے اسی شعبے سے وابستہ ہوں اور میں آپ کو سمرائز کروں گا کہ ان جو 20 سالوں کا جو ڈیوریشن ہے اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے انٹرنس ٹیسٹ کے ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے اور کس طرح سے اس سچویشن کو کوپ اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ ٹپس ہیں، کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن کے لیے مطلب میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ گزارشات کرتا جاتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ جب ایف ایس سی کا ایگزام دیتا ہے تو اس کے لیے الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ کے کالجز میں جو ہے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں وہ ایڈمیشن لے پائے۔ تو میں میڈیکل کے حوالے سے پہلے جو ہے اس میں پوائنٹ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس میں پرائمری جو ہے وہ ایف ایس سی ہی ہے۔ ایف ایس سی کے ایک سرٹن مارکس جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں
PMC ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتی ہے. پہلے UHS ایگزام کنڈکٹ کرواتی تھی میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن کے لیے. اب یہی والا سلسلہ جو ہے یہ PMC کے پاس آ گیا ہے. تو PMC نے لاسٹ ایئر سے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس کو ایگزام کو کنڈکٹ کروانا شروع کیا. تو اس کے PMC نے اپنا سلیبس ڈیزائن کیا جو کہ یونینیمس تھا. نیشنل MD-CAT کا اس کو نام دیا گیا ٹیسٹ کو, جس میں سارے صوبوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز تھیں کہ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوں اور وہ اپنے اپنے پسند کے میڈیکل کالجز میں ڈپینڈنگ اپون دیئر ایبلٹیز وہ اس میں داخلہ لے پائیں. تو اس سلسلے میں پرائمری وہی کہ FSC ہماری کنٹریبیوٹ کرتی ہے. FSC کے بعد جو میجر رول آ جاتا ہے وہ انٹرنس ٹیسٹ کا ہے. FSC ایک کنونشنل اسٹڈیز کا نام ہے اور انٹرنس ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹ کی جو ایبلٹیز ہیں ان کے انالیٹیکل ایبلٹیز, لاجیکل ایبلٹیز, ان کے نالج کو, انفارمیشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے اچھے مارکس کے ساتھ. آج کل کمپٹیشن کافی زیادہ ہے اور اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب اتنی کم فریکشن آف دا پرسنٹیج کے ساتھ ایڈمیشن سے رہ جاتے ہیں. جیسے ابھی میں ریسنٹ پاس کی بات کروں تو جو اسٹوڈنٹ ایک جس کا ایڈمیشن ہوا اور جس کا نہیں ہوا ان کے درمیان فریکشن آف پرسنٹیج کا 0.0031 فرق تھا. اب 0.00 کے بعد اگر کوئی ڈیجٹ سے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ تو کوئی فلا رہ گیا. تو اب وہ فلا جو ہے اس کو کیسے مطلب اس کو پورا کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے پوری ایک لائن آف ایکشن ہے, پورا اسکیڈول جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. اچھا, پلان آف ایکشن کیا آپ اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں؟ سپوز میں نے بے شمار NTS ٹیسٹ دیے, میں نے MPhil میں بھی, PhD میں بھی, BS میں بھی, جابس کے لیے جو گورنمنٹس آتی ہیں اس میں بھی اب NTS رکھے ہوئے ہیں, اسکالرشپ کے لیے ایون میں نے NTS دیے. اسٹریٹجی میں ہمیشہ کنفیوز رہتا تھا کہ سب سے پہلے انالیٹیکل سالو کروں, انگلش میں جاؤں, میتھمیٹکس میں جاؤں, IQ آپ اس میں آپ کا بڑا جج کیا جاتا ہے. تو آپ اسٹریٹجی کیا رکھواتے ہیں, کس طرح سے سالو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں بچوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نا اپنے بارے میں سب سے زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. مطلب ایک اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ اس کا اسٹرانگ ایریا کون سا ہے, کیا وہ فزکس جو ہے وہ اس کا اسٹرانگ ایریا ہے, کیا اس کو بایو میں اچھی گرپ ہے اور ہی از ہیونگ اے گڈ ایکسپیرئنس ان فلوئنٹ انگلش ہے, اور مطلب اپنا جو اسٹرانگ ایریا ہے نا اسٹوڈنٹ کو وہ اس کو ڈسکور کرنا چاہیے. تو جو پیپر جو ہے جب وہ اٹیمپٹ کرنے جاتا ہے تو وہ 4 سیکشنز ہوتے ہیں اس کے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے اور اسی طرح سے انگلش ہے. اب جو ہے PMC نے ایک لیٹسٹ جو ہے ایڈ کر دیا لاجیکل ریزننگ کا ایک پورشن ایڈ کیا ہے, اس کے 10 مارکس ہیں اس میں. اب لاجیکل ریزننگ ظاہری سی بات ہے نام سے ہی ڈپکٹڈ ہے کہ اس میں لاجک کے ہی کویشچن کیے جائیں گے. تو اب اسٹوڈنٹ کو یہ ساری چیزیں جب وہ ان ساری چیزوں کو کومولیٹیولی دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ویئر ٹو اسٹارٹ. تو اس کے لیے ایک پورا وہی جیسے میں ایک بات کر رہا تھا لائن آف ایکشن ہونی چاہیے کہ پہلے تو ہے ان سبجیکٹ کی جو ہے وہ پریپریشن کی جائے ٹیکسٹ بک کے ذریعے. جو بھی ٹیکسٹ بک ہیں چاہے وہ PTB کے ہیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ فیڈرل سے ہوتے ہیں وہ فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ سے کو ہی لے کے چلتے ہیں, اور اسی طرح سے KP کی بورڈ ہے. چونکہ اب یہ نیشنل MD-CAT ہے تو اس وجہ سے اپنی اپنی پرائمری جو بکس ہیں بورڈ کی رسپیکٹیو پہلے ان کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد انہی بک سے اسی ڈومین میں رہتے ہوئے رینج بڑھانی ہے کہ اس کویشچن کو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اس کو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک پراپر گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, وہ ٹیچر سے ہو, وہ سینئر سے ہو, وہ بائی اینی آف دا مین. لیکن اس میں پراپر ایگزامینیشن میں پاس پیپرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو پاس پیپرز کو کرنا کتنا ضروری ہے؟ سلیبس کے ساتھ ساتھ کوئی فائدہ ہوگا پاس پیپر؟ ہاں جی بالکل, پاس پیپر کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کویشچن کس لیول کا آتا ہے. اور اس لیے مطلب 2010 سے لے کر اگر ہم 19 تک بات کریں تو UHS کنڈکٹ کروا رہا تھا, اس سے پہلے بھی UHS کنڈکٹ کروا رہا تھا. اور پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ چینجز آئیں اور سلیبس بار بار چینج ہوا اور پھر نیشنل لیول پہ چلا گیا. اور اب جو ہے وہ PMC نیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ NMD-CAT کنڈکٹ کروا رہی ہے. اور اس میں میں ایک بات بتاؤں کہ جو سب سے میجر پرابلم آتا ہے نا NT-ٹیسٹ میں, میجر پرابلم یہ آتا ہے کہ بچہ FSC میں تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے تیاری کر رہا ہوتا ہے نا, اور جب جیسے ہی وہ NT-ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے. اور ان دونوں میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے مائنڈ میں ایک پریشر ہوتا ہے, اس کو یوں سٹریس ہوتا ہے, اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ NT-ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل ہے
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر پاس پیپر کو اٹھا کے دیکھا جائے اور بچوں کو بتایا جائے تو بہت ایزی کویشچن آئے ہوئے ہیں. مطلب پریویس ایئر 2020 کی ہی اگر ہم بات کریں پاس پیپر کی تو بہت ایزی کویشچن تھے. لیکن اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹ جب اپیئر ہوتے ہیں تو سب سے میجر پرابلم میرے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہوتا ہے نا, تو ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہوتے ہی وہ بہت زیادہ رش دیکھتا ہے اور وہ اس کو سٹریس اپنے اوپر اپلائی کر لیتا ہے, اور وہاں پہ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور ہر اینگل سے وہ بچے نے اتنے پریشر میں کبھی ٹیسٹ نہیں دیا ہوتا. مطلب بورڈ کے ایگزام آج کل ہو رہے ہیں, جیسے آج 27 ہے بچوں کا بایو کا پیپر ہے آج. بالکل. ہاں, تو وہ بچے وہ اس لیول پہ پریشر نہیں ہوتا جس لیول پہ انٹی ٹیسٹ کا پریشر. بچوں کو کس طرح سے پریپیئر کیا جا سکتا ہے پہلے سے کہ وہ اس طرح کا پریشر اور سٹریس, کیونکہ اگر آپ میٹرک ایگزامینیشنز کی بات کریں, ایف ایس سی کی ایگزامینیشنز ہو یا یونیورسٹی کی ایگزامینیشنز ہو, پریشر آہستہ آہستہ انکریز ہوتا جاتا ہے, تو بچوں کو کس طرح سے پریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ دیکھیں بچے نے 12 سال میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے اسٹڈی کی ہوتی ہے, اور ابھی یہ تقریباً اگر ہم پی ایم سی کی ٹیسٹ کی کنڈکٹنگ ڈیٹ دیکھیں تو 31 اگست سے 31 ستمبر کے سینٹر میں آ رہی ہے, اور آج بچے 27 کو بایو کا پیپر دے رہے ہیں اور ان کے پاس ہارڈلی ایک مہینہ 40 ڈیز ہے. اب 40 ڈیز میں بچے نے جو 2 سال میں جو جب 12 سال میں پڑھا ہے, اب اس کو اس نے کس اینگل سے پڑھنا ہے؟ اس کے لیے بڑا سمپل ہے کہ پی ایم سی کے سلیبس کی آؤٹ لائن کو فالو کیا جائے اور اس کے اوپر نا شارٹ لسٹنگ کروائی جائے. جیسے رضوان خان صاحب ہیں, میں ہوں, ہم کیا کرواتے ہیں بچوں کو نا شارٹ لسٹنگ کروا دیتے ہیں. اب شارٹ لسٹنگ کا پرپز کیا ہے کہ مطلب ایک چیپٹر ہے نا, مطلب ایک یونٹ ہے پی ایم سی کا, اس کو ہم ایک پیج پہ لے آتے ہیں, اس کو ٹرک کی فارم میں. اب جب ٹرک کی فارم میں گفٹ کی چھوٹے چھوٹے گفٹ بنا کے ٹرک بنا کے جب ہم ایڈ کرتے ہیں نا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ بچے کو ساری چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو پی ایم سی نے ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے اس میں ریکال ایم سی کیوز بھی آنے ہیں اور اپلائیڈ ایم سی کیوز بھی آنے ہیں. ریکال ایم سی کیوز کا مطلب ہے کہ جن کو رٹا لگاتا ہے بچہ, جن کو بچے کو یاد رکھنا پڑے گا. اور دوسری اگر ہم بات کریں اس کی اپلائیڈ ایم سی کیوز کی تو وہ بہت زیادہ کم ہے, آئی تھنک سر 20% ہے, 20% ہے, اور 80% جو ہے وہ ریکال ایم سی کیوز ہے. تو شارٹ لسٹنگ کرنا, اس کو سمرائز کرنا, اور جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں جو ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیکچر کو فالو کرنا پڑا. اچھا, بار بار ایف ایس سی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو کیا اس سے ہٹ کے بھی جتنے این ٹی ایس ٹیسٹ ہیں اس کی بھی تیاری آپ کے ہاں کروائی؟ ہاں بالکل, ہم آغا خان یونیورسٹی کی بھی این ٹی ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں. جیسے گورنمنٹ جابس کے لیے این ٹی ایس, اس کے علاوہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ناٹ فار دا ایم بی بی ایس, باقی جیسے بی ایس کے, ایم فل کے, بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں, کیمسٹری کے, فزکس کے, یا پھر اس کے علاوہ کوئی اس سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے, ان کے جو این ٹی ایس ہوتے ہیں, یا پھر اسکالرشپس کے این ٹی ایس بہت امپورٹنٹ ایچ ای سی کے ہوتے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ کے ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی تیاری کروائی جاتی ہے؟ نہیں, ہم جو تیاری کروا رہے ہیں نا, ہم میڈیکل کالج کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے, انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے, جیسے نیسٹ ہے, پیاز ہے, جکی ہے, فاسٹ ہے, یو ٹی ہے, نمز ہے, آغا خان یونیورسٹی ہے, پی ایم سی ہے, ہم ان کے ریلیونٹ جو ہے نا, جیسے ہی بچہ ایف ایس سی کرنے کے بعد آتا ہے تو ہم اس کے اس کو ان ڈفرینٹ فیلڈ میں جو بچہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے, جیسے اس کے بعد ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے, بی زیڈ یو ملتان میں ہے. مطلب جو پبلک یونیورسٹیاں ہیں جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ بچے کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ باقی یونیورسٹیوں میں بھی جا سکتا ہے. اور میں یہ ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ مطلب صرف ہماری جنریشن میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بنوں گا ہی تو میرا سروائیول ہے, اگر میں انجینئر بنوں گا ہی تو میرا سروائیول ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب میں ایک بات اکثر بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا انسان بن جائیں, اسکوپ ہی اسکوپ ہے. اور دا بیسٹ تھنگ از کہ اگر ایف ایس سی لیول پہ ایک بچہ این ٹی ایس کو ایک پراپر وے میں سالو کرنے کا میتھڈ سمجھ جاتا ہے, تو میرے نظریے سے اگر دیکھا جائے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, تو اینڈ تک وہ بچہ جہاں تک پڑھے گا, جب تک این ٹی ایس دے گا, جس بھی ٹیسٹ میں جا کے دے گا, چاہے وہ بی ایس کے لیے ہو, ایم فل کے لیے ہو, اسکالرشپ کے لیے ہو, جاب کے لیے ہو, اسے جب میتھڈ پتا ہوگا نا تو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کے بہت ساری چیزیں سالو آؤٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ این ٹی ایس میں جا کے اسٹرانگ گرپ رکھتے ہیں نا, تو اس سے بڑا میٹر کرتا ہے یہ آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اصل میں پرابلم یہی ہوتا ہے نا کہ رٹا سسٹم ہوتا ہے, اور رٹا سسٹم میں بچے کو مطلب ایف ایس سی پہ جب بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ہم سے اکثر کویشچن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سر اس چیپٹر سے کون کون سے امپورٹنٹ لانگ کویشچن آنے ہیں, سر مجھے یہ بتا دیں کتنے پیج پہ لکھنا ہے. وہ بچہ ان چیزوں کو نا لکھنے کا عادی بنا ہوتا ہے,
اور جیسے ہی انٹی ٹیسٹ میں آتا ہے اس کو یس یا نو پہ آنسر دینا ہوتا ہے, یہ یس ہے یا نو ہے. آپ اگری کریں گے رٹا سسٹم کے حوالے سے کتنا پرسنٹ ایف ایس سی ہو جائے, انٹری ٹیسٹ کی تیاری ہو جائے, کتنا امپورٹنٹ ہے رٹا؟ دیکھیں یہ بورڈ کے ڈفرینٹ بورڈز کا پہلے سے بھی پلان تھا کہ آہستہ آہستہ اس رٹا سسٹم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور اس کو ایلیمینیٹ کرتے کیا یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے ہمارے سسٹم میں. مطلب اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی تھیں, اور اسی میں ایسا بھی ہوا کہ اس پرسنٹیج کو کم کیا جائے کہ ابھی 100% جو ہے وہ میمورائزڈ ہے, وہ کریمنگ کر کے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور پیپر میں ڈسپلے کر دیا, پورے مارکس آ گئے. مطلب ابھی ریسنٹ پاس میں اگر ہم دیکھیں جو ایف ایس سی کا ٹاپر تھا اس کے 1075 مارکس ہے آؤٹ آف 1100, مین صرف اونلی 25 مارکس کا ڈفرینس تھا. اگر ہم میٹرکیٹر میں دیکھتے ہیں تو اس میں 1093 نمبر والی اسٹوڈنٹ جس نے ٹاپ کیا آؤٹ آف 1100. تو یہ رٹا سسٹم آپ کو 1100 میں سے 1093 نمبر تو دے رہا ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مختلف انٹرنس ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کالجز کے ہوں, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ کوئی اور ڈسپلن میں ہوں, تو سب کا بیس یا روٹ ایک ہی ہے, ٹیمپرامنٹ سب کا ایک ہی ہے, ہاؤ ٹو کوپ دا سچویشن. اسی طرح انالیٹیکل بھی وہی آنا ہے, ایگزیکٹلی, اور باقی انگلش بھی اسی طرح ہے, باقی چیزیں بھی, ایگزیکٹلی اس کے لیے میتھڈ چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا انالیٹیکل کے لیے آپ پریپریشن کس طرح سے کرواتے ہیں؟ ہمارے بڑی اسمارٹ مووز اور مینولی آپ نے مائنڈ کو اوور رائڈ کر کے چلنا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جو ایگزامینر ہے نا, اس کا جو کویسچن کا پیٹرن ہوتا ہے نا, وہ ایک سرٹن جو ہے آؤٹ لائن میں سے ہی ہوتا ہے. کچھ نا ٹائپ آف ایم سی کیوز ہوتے ہیں, مطلب کہ اس اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جائے تو یہاں سے یہ ڈیویٹ کرے گا, یا یہاں پہ اس کا برین اس کو ڈیسیو کرے گا, تو اس کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے. تو عام طور پہ انالیٹیکل میں وہ 8 سے 10 میتھڈ ہیں جن کی ہم پریپریشن کروا دیتے ہیں. اب وہ ڈومین وہی ہوتی ہے, اور اس رینج میں کویسچن وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. ہر دفعہ آپ جب انالیٹیکل دیتے ہیں نا, وہ 5-7 پیراگراف ہیں, انہی کی توڑ پھوڑ کر کے اوپر نیچے کر کے کویسچنز کو ایک ہی پیراگراف میں سے اٹھا کے 7-7 8-8 کویسچنز دیے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کس طرح سے موو کرنا ہے, یعنی ٹرین کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں, اگر فلاں پٹری پہ جائے گی تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا, لیکن اس کو سمارٹلی موو کس طرح سے کرنا ہے. آپ کو ایک پیج بھی دیا جاتا ہے, اس کے اوپر آپ رائٹ اپ بھی کرتے ہیں کہ یہ اگر ادھر جائے گی تو ایسے ہوگا, ادھر جائے گی تو ایسے ہوگا. اب اس کو سالو کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے اسٹوڈنٹ کے وقت کے ضیاع کا سب سے اہم سبب بنتا ہے کہ جب آپ انالیٹیکل میں جاتے ہیں, سالو کرنے بیٹھتے ہیں, تو 1 منٹ کے لیے اگر آپ ڈیوائڈ کریں پورے ٹائم کو, 1 گھنٹے کو, تو آپ کو تقریباً 60 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ ملتے ہیں کسی ایک کویشچن کو سالو کرنے کے لیے. لیکن وہاں پہ نظر یہ آتا ہے کہ انالیٹیکل کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 5 منٹ ایک ہی کویشچن کو دے جاتا ہے. اس سے آپ کا ٹائم اتنا نہیں بچتا کہ آپ باقی کویشچنز کو بھی ڈیل کر سکیں. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس میں سمپل یہی ہے کہ وہی میں آپ کو بتا رہا تھا, جیسے سائشہ فرما رہے تھے, کچھ ٹیکنیکس ہیں, ٹرکس ہیں جنہیں ہم شارٹ کٹس کہتے ہیں. تو ان کویسچن کو ڈیل کرنے کے لیے ان شارٹ کٹ اسٹوڈنٹ کو بتائے جاتے ہیں, ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. ان پریکٹس سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہی کویسچن جو 5 منٹ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ود ان نو ٹائم, ایون وہ ٹائم ریڈیوس ہو کے 5 سیکنڈ تک آ جاتا ہے کہ کویسچن سامنے آیا, اس ٹرک کو اس نے اپلائی کیا اور وہ ود ان 5 اور 10 سیکنڈ اس نے اس کو آنسر کر دیا. میں ایک بات ایڈ کر دوں, میں اس کو ٹرک کی سر جو بات بتا رہے ہیں نا, ہم جو ٹرک بتاتے ہیں, مطلب ایک بچے نے ایف ایس سی میں 5 نمبر کا لانگ کویسچن کرنا تھا اور 2 پیج پہ کرنا تھا. اب وہی کویسچن اگر انٹی ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ٹرک ہوتا ہے, شارٹ کٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کے اپلائی کرنے سے ڈائریکٹ آنسر آ جاتا ہے. مطلب وہ آپ کی بات میں ہی ایڈ کرنا, جو لاجیکل ریزننگ آتی ہے, انالیٹیکل ریزننگ آتی ہے, تو بچے کے پاس پورا ایک پیراگراف ہوتا ہے. وہ سارا پیراگراف ریڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا, اس میں سے وہ کہیں بچے کو ڈیویٹ کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے ہوتے ہیں کہ بچہ ادھر بھی سوچے ادھر بھی سوچے اور اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جائے. کچھ اس کے لیے مائنڈ ہیلتھ بھی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ایک بار تو کمپلیٹ پیرا بننا پڑتا ہے آپ کو, اور اس کے لیے 2 سے 3 منٹ تو لگتے ہیں آپ کو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کویشچن ریڈ آؤٹ کریں, آپ کو وہ پیرا اس قسم کا حفظ ہونا چاہیے کہ یہ کویشچن اس پورے پیراگراف میں سے کس لائن میں سے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس کے لیے اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں؟ اس میں میں اکثر بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ بیٹا جب انٹی ٹیسٹ کی کوئی بھی ایم سی کیوز کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا, آپ آپشن پہ نہ جائیں. آپشن بعد میں دیکھیں کہ 4 آپشن جو دیے ہوئے ہیں, 5 دیے ہوئے ہیں,
وہ کون سے دیے ہوئے ہیں. بالکل، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کریں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے ہمیں بالکل چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی اور ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے اور اپنا خیال رکھ رہے ہیں. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے آف کورس اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے ایک سال میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ سفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پینڈیمک کے دوران ڈفرنٹ طرح کے ایگزامینیشنس کو کینسل کیا گیا، دوبارہ سے ایگزامینیشنس کو لیا گیا، اور ابھی بھی بورڈ کے ایگزامینیشنس چل رہے ہیں اور انٹری ٹیسٹ اگلے ہی مہینے ہونے والے ہیں. ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ ٹپس اینڈ ٹرکس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، جو گھر پہ پیرنٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو بچوں کی مدد کر سکتے ہیں آنے والے انٹری ٹیسٹ میں. اسی حوالے سے بات کریں کہ رضوان صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ اسپیشلی یہ جو آنے والے انٹری ٹیسٹ ہیں جو کہ سپٹمبر کے اندر ہوں گے ان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. نسٹ ہو گیا، لمز ہو گیا، یہ بڑے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں بچوں کی تعداد جو کہ ان میں جانا چاہتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. کیا چیزیں ہیں، ماں باپ کس طرح سے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، یا ٹیچرز کے لیے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس؟ جی اس میں وہی اسٹریٹجیکلی سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہے ایف ایس سی کے اس کو اورا سے نکلنا ہوتا ہے اور ایک نئے جو ہے اس میں ڈومین میں داخل ہونا ہوتا ہے. تو اس میں وہ 180 ڈگری جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، آؤٹ آف فیز ہو جاتا ہے 180 ڈگری، کہ آپ رٹے سے نکل کے اس کو شارٹ لسٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اب ان کو کنونشنل اسٹڈیز کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ٹاپک وائز یا یونٹ وائز شارٹ لسٹنگ کرنا ہوتی ہے کہ وہ چیپٹر جو ایف ایس سی میں کو 20 پیجز میں موجود ہے یا 25 یا 30 پیجز میں موجود ہے اس کو 3 پیجز پہ کیسے کمپائل کیا جا سکتا ہے. دیٹ از اے بیسیکلی ٹیکنیک. جو اسٹوڈنٹ پہلے سٹیپ میں یہ سیکھ گیا کہ میں نے اس کی شارٹ لسٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ سب سے پہلا کام ہوگا کہ سارے یونٹ کو، مطلب آپ کی انٹائر بک ہے وہ دیٹ کانسٹیٹیوٹ 200 پیجز، تو آپ نے اس کو ریڈیوس کر کے 20 پیجز پہ لے آئے. اب انٹرنس فار ایگزامپل اب انٹرنس ایگزام کل ہے، تو ایک دن یا 2 دن پہلے آپ کیسے دونوں بکس جو ہے وہ ریوائز کر سکتے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی. اور وہ بھی اب جب وہ 4 سبجیکٹ بنتے ہیں تو 4 2 وہ 8 بکس بنتی ہیں، تو ان کو آپ نے ود ان 2 آور کیسے ریوائز کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو خود سے اپنی شارٹ لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اپنی میپنگ کرنی ہوتی ہے ود دا ہیلپ آف اور گائیڈ لائنس آف ٹیچرز، پیرنٹس، سینئرز، وہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو مل کے اس اسٹوڈنٹ کا مورال بھی ہائی کرتے ہیں اور اس کو گائیڈ لائن بھی پرووائڈ بچے کرتے جو ہیں. اس سال انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں، ایک تو 40 دن، جس طرح سے اگر ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کو بورڈ کے ایگزامز ختم ہونے کے بعد 40 دن کا ٹائم پیریڈ ہوگا، تو 1 گھنٹے کتنا وقت ان کو دینا چاہیے پڑھائی پر کہ وہ 40 دنوں کے اندر اپنا سلیبس ریوائز کر سکیں، جس طرح سے بھی انٹری ٹیسٹ کے لیے وہ تیار ہو سکیں؟ جی میم دیکھیں، اس میں اب جو ہے نا ہارڈ ورک تو ریکوائرڈ نہیں ہے. اب ہارڈ ورک تو پارٹ ہی ہے، مطلب آپ جب تک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ایون ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ ہارڈ ورک تو ختم نہیں ہوتا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. یہی تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا. کہا جاتا تھا 10th کر لیں، 10ویں کے مارکس لاسٹ تک آپ کے ایڈ ہونے، پھر ایف ایس سی کر لیں، ایف ایس سی کے مارکس لاسٹ تک ایڈ ہونے. جناب بی ایس کر لیں یا ایم بی بی ایس کر لیں تو ہر جگہ پہ محنت کرنی پڑتی ہے شروع سے لے کے آخر تک. بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ہارڈ ورک رک جاتا ہے، وہ بلکہ پہلے سے بڑھ اگلے جاتا ہے. فیز میں زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ انکریز ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کو میں صرف اس لیے کہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو، اسپیشلی جو ابھی ایگزامینیشنز دے رہے ہیں اور انٹری ٹیسٹ دینے والے، چیزیں آہستہ آہستہ ضرور مشکل ہوتا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کوئی چیز کر لیتے ہو، حنان اینڈ آئی تھنک یو وڈ اگری، کہ کوئی ایک چیز آپ کر لیتے ہو نا، اس کے بعد کوئی اور آپ سے آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے نا کتنا مشکل تھا، تو آپ کو بہت آسان ہے. بالکل مجھے مشکل نہیں، اب اس کو آسان بنانا ہے. اب ہارڈ ورک نہیں، اسمارٹ ورک ریکوائرڈ ہے کہ ٹائم کم ہے تو اسمارٹلی جو ہے اس ساری چیزوں کو جو ہے ڈن کیا جائے اور ان کو کمپیکٹ فارم میں لایا جائے. تو اس کا جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی وجہ سے ایون پیرنٹس تک یہ میسج آئے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے بیٹا، ہم اسی سسٹم کا پارٹ ہیں، ہمیں اسی سسٹم کے دوسرے لوگوں نے بھی تو ایگزام دینا ہے، یہ آپ کے لیے اسپیشل ایگزام نہیں ہے، یہ سب اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، سب اسٹوڈنٹ کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں. مطلب آپ کے لیے کچھ اسپیشل انہوں نے مشکل سا پیپر تیار نہیں کرنا، ایک جیسا ہی یونینیمس جو ہوگا تھرو آؤٹ دا انٹائر کنٹری وہی کنڈکٹ ہونا ہے، تو وہ سب کے لیے ایک جیسا، سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ فار دا انکریجمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد وہ جب وہ اپنے وہ ڈیلی بیسس پہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ اسٹڈیز کی بات کی جائے تو سمپل پارٹیشن ہے، 4 آورس وہ پارٹ 1 کو دے دیں، 4 آورس وہ پارٹ 2 کو دے دیں،
8 آور اسٹڈی، یہ اسٹڈیز کی میں بات کر رہا ہوں ڈیلی ہے. پھر اس کے بعد گھر میں ان کی روٹین میں انہوں نے یہی جو ہے 4 گھنٹے ایک پارٹ 1 کے سبجیکٹ کو ایلوکیٹ کیے، 4 آورز انہوں نے پارٹ 2 کو ایلوکیٹ کیے. یہی جو 4 اور 4+ آورز ہیں ان کو انہوں نے سمرائز کر کے اپنے نوٹس ڈیولپ کرنے ہیں. جب وہ نوٹس ڈیولپ کر لیں گے تو وہ سینس آف جو ہے کمپلیشن کہ اب ہمارا اتنا سارا کام ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے اس فیز سے تو گزر چکے ہیں. تو اگر وہ 30 یا 40 ڈیز کی پریپریشن کرتے ہیں، اگر وہ اپنے نوٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ان کا آلموسٹ 80% جو ہے ورک وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساجد صاحب بچے بھی تو 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا IQ لیول ذرا زیادہ ہوتا ہے، وہی کام جو دوسرے بچے 3 گھنٹے میں کر رہے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں اسے ریڈ آؤٹ کر کے اسٹریٹجیکلی اسے کمپلیٹ کر لیتا ہے. اب ان دونوں طرح کے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجیز الگ الگ میں اگر اس کو دیکھوں نا اپنی کلاس میں، تو میں کہتا ہوں بچے 3 طرح کے ہوتے ہیں. مطلب ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ابھی بتایا جاتا ہے اور فوراً چیز اس کو پک کر لیتا ہے اور پک کرنے کے بعد اس کا ٹرک بنا لیتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے اس کو 2 دفعہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف کہا جاتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، اور سوشلی اس کو ایک اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اسٹیٹس مل جائے، میں اس وجہ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. مطلب اس کا کوئی اپنا پرسنلی کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کے آگے آئے. تو وہ پیرنٹس کی طرف سے جب پریشر ہوتا ہے اور پھر وہ بچے کو صرف کلاس میں آتا ہے، مطلب ہم پریویس ایئر کی بات بھی کریں نا تو بہت زیادہ بچہ NT ٹیسٹ میں آتا ہے. میں سبھی پیرنٹس کو بھی اور سبھی اسٹوڈنٹ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے بھی ایگزامینیشن سینٹر میں جاتے ہیں نا، میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایگزامینیشن سینٹر میں جب جاتے ہیں نا تو اگر تقریباً 1000 1500 یا 2000 اسٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے یہ کنسیڈر بالکل نہیں کرنا کہ یہ سارے ٹیسٹ دینے آئے ہیں. سارے ٹیسٹ دینے نہیں آتے، صرف کچھ فیملی کے پریشر کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. اور نارملی دیکھا جائے تو 20 to 25% اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دیتا ہے، مطلب اتنے میں زیادہ اسٹوڈنٹ میں سے، اور وہی سلیکٹ ہوتے ہیں. مطلب اس میں سمارٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے. اور NT ٹیسٹ میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور بڑا نیشنل لیول پہ ہے. پہلے تو پنجاب لیول پہ ہوتا تھا، اب نیشنل لیول پہ ہے، اور کمپٹیشن پہلے سے زیادہ ہے. مطلب میرٹ ڈے بائی ڈے 93 پہ کلوز ہو رہا ہے، 92 پہ کلوز ہو رہا ہے. کہاں پہ 89 پہ، اگر 2010 کی 11 کی 10 کی بات کریں تو میرٹ کہاں پہ کلوز ہو رہا تھا 88 پہ، اور سوری 86 پہ 84 پہ کلوز ہو جاتا تھا. اب یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. پریویس ایئر کا تو میرٹ نے تو ویسے ہی آسمانوں کو ہاتھ لگا لیا. کمپٹیشن ہے نا. اور اب لاجیکل ریزننگ اس وجہ سے ایڈ کی ہے. پہلے لاجیکل ریزننگ نہیں PMC میں ہوتی تھی، اب لاجیکل ریزننگ ایڈ کر دی ہے. اور لاجیکل ریزننگ میں بچے کا IQ لیول چیک کیا جائے گا. جو آپ کویشچن کر رہے تھے کہ بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اب IQ لیول والا بچہ آگے نکل آئے گا، اور جو بچہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوگا اور پریشر لے لے گا وہ وہیں پہ اسکرین آؤٹ ہو جائے گا. مطلب یہ سب سے مین ایشو ہوتا ہے. اور اس سے کچھ میرٹ بھی نیچے آئے گا، ریلیکسیشن میرٹ بھی نیچے آئے گا. اور جو بہت ضروری ہے نا وہ یہ ہے کہ ان دنوں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. بچے کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جیسے آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم جب NT ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے MCQs آ جانا ہے. یہ فیل ہو رہا ہے پتہ نہیں کون سے ایریا سے MCQs آ جانا ہے. PMC کے نا ایک آؤٹ لائن ہے، اس آؤٹ لائن کے اندر اندر ہم نے رہنا ہے اور اسی کے اکارڈنگ تیاری کرنی ہے. مطلب یہ بہت ضروری ہے. اور بچے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بہت آسان ہے، یہ تو چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے یا نہیں پتہ، پڑھنی ضروری ہے. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا MCQs بڑا ٹرکی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ریپلیکیشن میں سے اگر سپوز بات کریں بایولوجی کی یا MBBS کے ٹیسٹ کی، تو ریپلیکیشن میں سے کون کون سے انزائم کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب 4 طرح کے انزائم دے دیتے ہیں، کویشچن ایک ہوتا ہے، بالکل لائٹ مارجن ہوتا ہے، کون اس کی انوائنڈنگ کے اندر ہوتا ہے، کون اس کی نیوکلیوٹائڈ ایڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے اب بچہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے یہاں پہ جا کے. تو چیزوں کو رٹنا بھی کسی حد تک ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا کرتی ہے. پہلے بتایا کہ ریکال MCQs 80% ہے. ریکال MCQs 80% ہے. بالکل. کون سا بیکٹیریا کیا کام کرتا ہے، کون سے ہارمونز کیا کام کرتے ہیں، کون سے آپ کے باڈی کے اندر کیا چینجز ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں جب تک آپ مائنڈ میں نہیں بٹھاتے تب تک آپ میرا خیال ہے ان چیزوں کو پاس آؤٹ نہیں کر سکتے. اس دفعہ بایو کی فیڈرل کی بک پڑھنا بڑا ضروری ہے. مطلب یہ بڑا سبھی پیرنٹس کے لیے اور سبھی اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ پہلے UHS کنڈکٹ کرواتا تھا نا تو PTB بک چل جاتی تھی، اسی کے اکارڈنگ MCQs آتا تھا.
مطلب اب اگر دیکھا جائے تو نمز مین کنڈکٹنگ باڈی ہے. اب وہ جو کنڈکٹ کروا رہی ہے تو وہ فیڈرل کی ایز اٹ سلیبس آؤٹ لائن اگر دیکھی جائے تو سلیبس آؤٹ لائن جو پی ایم سی کی ہے وہ فیڈرل کی بک کی آؤٹ لائن ہے. ہاں, اور وہی ایز اٹ مطلب جو مطلب میں اگر کیمسٹری کی بات کروں تو ایس این پی بلاک ایلیمنٹ کی جو آؤٹ لائن فیڈرل کی بک میں دی ہوئی ہے وہ پی ایم سی کی آؤٹ لائن. بایولوجی تو پھر کافی امپورٹنٹ ہوگی. ہاں, تو بیولوجی فیڈرل بک پڑھنا بڑا ضروری ہے اس دفعہ. یہ میں سبھی بچوں کو, سبھی پیرنٹس کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بچوں کو بایو کی جو بک ہے نا وہ ضرور ریڈنگ پہ اس کو ضرور ریڈ کروائیں. رضوان صاحب میں پوچھنا چاہوں گی, بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ پوائنٹ سے بچے جو ہیں رہ جاتے ہیں جو کہ ایلوکیٹ نہیں ہو پاتے ہیں یونیورسٹیز کو, اور وہ ان میں صرف پوائنٹس کا ڈفرینس ہوتا ہے. ان بچوں کے لیے جو رہ جاتے ہیں کتنی پرسنٹیج ہے جو کہ کرنٹلی وہ چیز ایکسپیرینس کر رہی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے بہت سارے پیرنٹس اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, پریشر بڑھا دیا جاتا ہے بچوں کے اوپر, ٹیچرز کی شاید پڑھائی اچھی نہیں کی. ان کے لیے کیا ایڈوائز دیں گے؟ کچھ تو ری اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور پیرنٹس کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ ان کو ڈی موٹیویٹ یا ڈی مورلائز تو نہیں کرنا چاہیے. میم اصل میں ہمارے یہاں پہ معاشرے کا نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, آئدر ون از گوئنگ ٹو بی این انجینئر اور اے ڈاکٹر اینڈ دیر از نو ادر فیلڈ. ایسا ہرگز نہیں ہے. الائڈ ہیلتھ سائنسز میں اتنی اپرچونٹی ہیں اسپیشلی گرلس کے لیے اگر وہ آنا چاہیں اس فیلڈ میں. اور مطلب ڈاکٹر کے بعد مطلب اگر ہم کیٹیگوریکلی دیکھیں تو ایم بی بی ایس ہے, اس کے بعد بی ڈی ایس ہے, پھر اس کے بعد ڈی فارمیسی کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ چلیں ان ڈسپلن میں ہو گیا. اسی طرح سے یو ایس ہے, مطلب جو یونیورسٹی جو ہے اینیمل سائنسز کو جو ہے ڈاکٹریٹ میں ڈگری دیتی ہے. تو لیکن انسپائرڈ دیز ڈسپلن دیر آر مینی ڈسپلن مینی ایریاز. تو دروازے اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیے اتنے زیادہ فیلڈ میں. میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ لیٹ سے کارڈک پرفیوژن ہے, اٹ از ون آف دا بیسٹ ڈسپلن. تو اس پہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ساحر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. ساحر صاحب کیا کہیں گے, اب ڈے بائی ڈے کیا ان کی آؤٹ لائنس بھی این ٹی ایس والوں کی بھی چینج ہو رہی ہیں, یا وہی ابھی بھی اسٹریٹجی جو آج سے 5 یا 10 سال پہلے تھی؟ نہیں, پی ایم سی مطلب سلیبس آؤٹ لائن آلموسٹ 1 ایئر 2 ایئر بعد چینج ہوتی جاتی ہے. مطلب جیسے یہ سب سے زیادہ پرابلم آیا تھا پچھلے سال, اور پچھلے سال تو یہ صورتحال تھی, اسٹوڈنٹ جو سب سے زیادہ پیچھے ڈراپ آؤٹ ہوا ہے نا, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ پی ایم سی فرسٹ ٹائم بنی تھی اور سلیبس بار بار چینج ہو رہا تھا. بچے تیار کرتے تھے سلیبس, اور اس کے بعد 15 دن 20 دن بعد پتہ چلتا تھا کہ سلیبس پھر چینج ہو گیا. اور اس وجہ سے اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے, یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں. تو میں وہی بات بار بار ایک بات ایڈ کر رہا ہوں کہ سلیبس آؤٹ لائن کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے, پی ایم سی کے سلیبس آؤٹ لائن کو. اور اکثر یہ کیا ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے کو ڈرانے کے لیے, خوف پیدا کرنے کے لیے, انٹی ٹیسٹ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ایف ایس سی کی کلاسوں میں ہی اتنی مشکل چیزیں پڑھانے لگ جاتے ہیں, اور بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ جی آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے, آپ کو اگر اس میں آنا ہے تو دنیا سے ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہی آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, انٹی ٹیسٹ بہت زیادہ آسان ہے. مطلب ہم تو پڑھا رہے ہیں نا, تقریباً میں 8-10 سال سے پڑھا رہا ہوں, رضوان صاحب 17-18 سال سے 20 سال سے یہ انٹی ٹیسٹ پڑھا رہے ہیں. تو میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹی ٹیسٹ بہت آسان ہے. پاس پیپر اٹھا کے دیکھیں نا, جیسے میڈم نے ابھی بات کی کہ پاس پیپر کتنے امپورٹنٹ ہیں. پاس پیپر سے ہمیں لائن آف ایکشن مل جاتا ہے کہ ہمیں کس لیول پہ رہ کے تیاری کرنی ہے. مطلب میں یہاں پہ بچے جب آ کے بتاتے ہیں ہمارے کہ سر فلاں سر نے ہمیں یہ بتا دیا, فلاں سر نے یہ بتا دیا, یہ تو سر یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا کیا پی ایم سی کی سلیبس کی آؤٹ لائن میں ہے؟ کہتے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پہ نا میرے سپروائزر نے بڑی اچھی بات کی تھی, شوکت صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی, آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے نا, پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں, پھر اس کے بعد ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ کا پہلا ٹارگٹ ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے, پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے. جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, جو آگے جو مرضی پڑھیں لیکن اس کے بعد پڑھیں. پہلا ٹارگٹ ان دنوں 40 ڈیز میں بہت ضروری ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. پریویس ایئر میں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا, نام نہیں بتاؤں گا, لیکن اس اسٹوڈنٹ کا کیا کام تھا, اس نے فرسٹ ایئر کی ایم بی بی ایس کی فزیالوجی, اناٹمی, بایو کیمسٹری پڑھنا شروع کر دی. ابھی انٹی ٹیسٹ کی وہ تیاری کر رہا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کویسچن کرنے. میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ سر میں نے ابھی سے سوچا ہوا ہے کہ میں نا وہ کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دوں, اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہے کہ ابھی وہ پھر ریپیٹ کر رہا ہے.
یہ نقصان ہوتا ہے بچے کا کہ بچہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو، اور یہ سب سے زیادہ رول جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر کا ہوتا ہے. مطلب کسی بھی ادارے میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچے کو ضرور پراپر گائیڈ لائن دیں. کیونکہ بچے کی کاؤنسلنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ ٹیچر نہیں کرنی ہوتی ہے. ٹیچر ہوتی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، بچہ اپنے آپ کو آبزرو نہیں کر سکتا کہ ہاں. وہ کسی حد تک تو کر سکتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ میں اچھا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں، لیکن اوور آل لک جو اس کی اسٹڈیز کی، ایجوکیشن کی، وہ کس روٹ سے جا رہا ہے اور کس طرح سے پڑھ رہا ہے، کتنا کیپیبل ہے، آئی کیو لیول کتنا ہے، یہ ایک ٹیچر بہتر طریقے سے جج کر سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر جو اسٹریٹجی بناتا ہے وہ بھی ایک ٹیچر ہی بناتا ہے. تو رضوان صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اسٹریٹجی جو ٹیچر نے بنانی ہوتی ہے اس پہ کس طرح سے ورکنگ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے؟ جی میں نے آپ کو عرض کیا تھا ابھی کہ سب سے پہلا کام تو شارٹ لسٹنگ ہے. ایک کام وہ ہو گیا ان دنوں میں. دوسرا جو فیز ہے وہ ہے پنکچول ہونا. آپ کہیں بھی کوئی بھی پریپریشن کرتے ہیں، کوئی بھی ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو پنکچول ہو جاتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام میں کسی بھی قسم میں اپیئر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو پنکچویلٹی آتی ہے نا وہ اس کی نمازوں میں آتی ہے. وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے وہ بندہ کہ مطلب ایگزام ہے، اب میں نے دعا بھی کرنی ہے. تو پنکچویلٹی، ہمارا دین بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے پنکچوئل رہنا ہے اور پھر اس کے بعد چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. تو پنکچویلٹی یہ ہے کہ مطلب جو بھی جہاں سے بھی وہ پریپریشن لے رہا ہے، اگر وہ گائیڈ لائن لے رہا ہے تو وہ چھٹی نہیں اسے کرنی چاہیے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. یہ میں ان 20 سالوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں اپنے، جو میں نے اسٹوڈنٹ کو دیکھا جنہوں نے پوزیشن جو ہے حاصل کی میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ میں. تو ان کی مطلب روٹین کیا ہوتی تھی؟ فرسٹ پوائنٹ از دا شارٹ لسٹنگ، انہوں نے کر لی. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے دے بیکیم کوائٹ پنکچوئل، مطلب چاہے ان کو بخار تھا چاہے کچھ بھی تھا انہوں نے چھٹی نہیں کی. انہوں نے ایک ایم سیٹ کر لیا کہ ہم نے الٹیمیٹلی ایڈمیشن جو ہے وہ لینا ہی لینا ہے، تو اس کے لیے چھٹی نہیں ہم نے کرنی. تو اپنے آپ کے پورے وہ جو بھی سیشن ہوتا ہے اس میں آپ نے چھٹی نہیں کرنی. 2 چیزیں ہوں گی. اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ لرننگ ہونا چاہیے. لرننگ ایٹیچیوڈ کے بغیر کوئی بندہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے سارا سلیبس آ گیا ایف ایس سی کا، تو اب میرے لیے یہ ایگزام حلوہ ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ایف ایس سی ساری آتی ہے تو میں، اور یا میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا تو اب میرے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو میں اس کو کلیئر کر لوں گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. مطلب اوور کانفیڈنس مار جی جاتا ہے. جی اوور کانفیڈنٹ، مطلب وہ یہ آپ ایگزیکٹلی آپ اس کو اوور کانفیڈنٹ کا نام دے دیں. 3 چیزیں یہ ہو گئیں کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. اب انڈر کانفیڈنٹ بھی تو نہیں نہ ہونا. دونوں چیزیں کہ آپ بالکل ہی مورال ڈاؤن کر لیں. تو فرسٹ از شارٹ لسٹنگ، سیکنڈ آف دیم از پنکچویلٹی، اینڈ تھرڈ آف دیم از لرننگ ایٹیچیوڈ، اینڈ فورتھ آف دیم از پریکٹس، کہ جو آپ نے لرن کیا اس کو پریکٹس آپ کہاں پہ کر رہے ہیں. جیسے سائے سے فرما رہے تھے، اسٹوڈنٹ گیا ایگزامینیشن ہال میں گیا، وہ ایگزامینیشن ہال تو نہیں اوپن ایریا ہوگا، تو وہاں پہ گیا تو اس نے اتنا زیادہ سراؤنڈنگ میں اسٹوڈنٹ دیکھے، اور اس کے بعد جو اب موسم ہے ہبس کا موسم ہے تو وہ تو بندہ ویسے ہی ایک دفعہ تو مطلب ڈپریس ہو جاتا ہے اس انوائرمنٹ میں جا کے. اب اس کو سامنا کیسے کرنا ہے؟ اصل بات ہے کہ اس سچویشن کا سامنا کیسے کرنا ہے. تو اس کا سامنا کرنے کا ایک ہی سلوشن ہے، پریکٹس اینڈ پریکٹس اینڈ پریکٹس. اب وہ پریکٹس کیسے ہے؟ اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر ہو جہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دے رہے ہوں تو آپ بھی اس میں ٹیسٹ دیں. تو وہ اتنے آپ ٹیسٹ دیں کہ آپ کو وہ والا ٹیسٹ ایک روٹین کا ٹیسٹ ہے، آپ کو یہ نہ لگے کہ مطلب یہ کوئی چیزیں یہاں سے نازل ہو رہی بالکل. ہیں. اور بریفلی پہلے ہم ٹچ کر رہے تھے ایک چیز پہ، اور پھر ہم اوبیسلی یہ بھی بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں کہ یہی اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پاس نہیں کر پاتا یا وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا یا جو ان کی پسند کی یونیورسٹی اس میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ دنیا کا اینڈ نہیں ہے، وہ زندگی کا آخر نہیں. میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے اور بچوں کو بھی لازمی طور پہ اس حوالے سے آگاہ کیا جائے. جی پہلا تو یہی تھا کہ پرائمری اگر اچیو ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. سیکنڈ اٹیمپٹ بھی لے سکتے ہیں. فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی مس ہیپ ہو گیا ہو، 1 ڈے ایکٹیویٹی ہے، مطلب ہم کہہ لیں کہ وہ T20 ٹائپ میچ ہے. T20 کے اگر ٹھیک ہے مطلب آپ اچھا پلے کر گئے دین دیر از اے ون، ادروائز تو اگر وہ نہیں بھی ہو پاتا کوئی بات نہیں، آپ ایک ری اٹیمپٹ میں چلے جائیں. اگر آپ کا مطلب اتنا ٹیمپرامنٹ ہے اسٹوڈنٹ کا، پیرنٹس اس کو الاؤ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں سمپل سے اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ہمارے پاس سب سے بیسٹ انسٹیٹیوٹ جو میڈیکل میں ہے نا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے. تو اب اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیمکولین بنتے ہیں. اب وہ وہاں پہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہو گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، لیکن وہ فرسٹ پراپ میں جا کے فیل ہو گیا.
اب وہ بھی تو 5 سال کی بجائے 6 سال میں ڈاکٹر بنے گا. دین وٹ؟ اگر 1 سال لیٹ بھی بن گئے تو کوئی برائی نہیں ہے. مطلب یہ پیرنٹس کو بھی بتانا ہوتا ہے, ایکسٹرا پریشر ہم نے نہیں ڈالنا بچوں پہ کہ اسی سال ہی کرنا ہے, اسی دفعہ ہی آپ کا نکلنا چاہیے, آپ کے ایڈمیشن ہونا چاہیے سیکنڈ ہر اٹیمپٹ میں. بچہ آئنسٹائن جی نہیں ہوتا, مطلب بعض کا نروز کا پلے ہے نا, یو ہیو ٹو کنٹرول یور نروز ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن. وہ بعض کا اسٹوڈنٹ نہیں بھی کر پاتے, 1 دن کی وہ گیم ہوتی ہے, وہ نہیں وہ اچھا پلے کر پاتے, کوئی بات نہیں, ری اٹیمپٹ میں کر لیں. اگر لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے مارکس کا ڈفرینس مطلب اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ ہے, میرٹ زیادہ ہے, آپ کی پرسنٹیج کا ڈفرینس جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے کہ آپ اگر ایفرٹ بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ ہارڈ ورک بھی کرتے ہیں, تو انسپائٹ آپ کے چانسز جو ہیں وہ 20 یا 30% ہیں. تو پھر نا ہمیں وہ فولز پیراڈائز والی بات ہے کہ اس میں نہیں رہنا چاہیے, اس سے نکلنا چاہیے. جو دوسرے ڈسپلن ہیں ان کو ڈسکور کرنا چاہیے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, کارڈک پرفیوژن ہے, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے, اور اسی طرح سے اینستھیزیا ہے. آپ خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں. میری مدر کا آپریشن تھا لاہور میں, تو میں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا شوکت خانم ہاسپٹل سے دیٹ ٹائم. تو لیکن مجھے نا جو فیمیل ریڈیالوجسٹ تھی نا, ان سے 2 مہینے بعد کا ٹائم ملا. مطلب آئی کوڈ ناٹ فائنڈ more than 10 female radiologists expert in their field in the town, entire town. اتنا بڑا شہر ہے. ہم اپنے فیصل آباد شہر کی بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ کتنی فیمیل اینستھیزسٹ ہیں. ایک اینستھیزیا والا 1 یا 2 اسپیشل پرسن ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, ڈاکٹر یا سرجن ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینستھیزیا دیں اور پھر وہ اگلے ہاسپٹل کی طرف چلے جائیں. تو بھئی ان فیلڈ کو کس نے سنبھالنا ہے؟ فارماسیوٹیکل بھی آج جی کل فارماسیوٹیکل بھی. ان فیلڈ کو, ان اسپیشل فیلڈ کو فیمیل نے زیادہ سنبھالنا ہے. اس میں فیمیل کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. مطلب بٹ ویسے بھی اگر دیکھا جائے سائنس سبجیکٹس میں فیمیلز کی اب تعداد میل سے بہت زیادہ ہے. اگر اوورال اگر دیکھ جائیں تو خواتین زیادہ جا رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر. جی جی. وہ ناٹ ایون MBBS, باقی بھی جو BS MPhil PhD کی اسٹوڈنٹس کی بھی اگر بات کی جائے, خواتین ان میں آگے ہیں بایو کے سبجیکٹ میں. پریکٹیکل لائف میں کم ہے. پریکٹیکل لائف میں کم ہے. ہاں پریکٹیکل یہ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں کم ہے. پریکٹیکل لائف میں لیکن پریکٹیکل لائف میں بالکل کم ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ یہ کم ہونے کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ میرٹ پہ اگر کوئی نہیں پورا اتر رہا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے, شاید اس وجہ سے کم ہے. کچھ وہ جو آپ فیکٹرز کہہ رہے ہیں وہ بھی نو ڈاؤٹ ہیں, لیکن اگر میرٹ پہ پورا اترے بغیر آنا ہوتا تو یہاں پہ بھرمار لگی ہوتی. بہت سارے لوگ ویسے بھی ولنگ تھے آنے کو, لیکن اگر نہیں ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ میرٹ کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے, جو اس پہ پورا اترتا ہے اسی کو اس فیلڈ کے اندر لایا جاتا ہے. میرٹ نا اسکریننگ پروسیس ہے. لیکن اگر لاسٹ ایئر 67,000 ایپلیکینٹس تھے اور اب آلموسٹ 1,50,000 ایپلیکینٹس ہیں, تو وہ سارے کے سارے تو ظاہری سی بات ہے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ان میں سے وہ اسکرین آؤٹ ہو کے وہ 3,200 3,300 نہیں آلموسٹ ڈاکٹر بننے. تو وہ اسکریننگ اب سارے اسٹوڈنٹ اگر FSC میں ایکولی مارک لے کے آ رہے ہوں, جیسے اب وہ ایڈوانس لرننگ پروگرام تھا جسے ہم اسمارٹ سلیبس کہتے ہیں. اب اسمارٹ سلیبس کے تحت جو ایگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں وہ صرف 3 سائنسز کے سبجیکٹ کے ہو رہے ہیں. تو اب سائنسز کے سبجیکٹ میں اگر اسٹوڈنٹ ایک پورے نمبر لے لیتا ہے, لیٹ سے 85/85 لے لیتا ہے, تو اگر وہ کلیکٹیولی وہ سارے اس کے مارکس بنتے ہیں تو وہ تو 600/600 ہو گئے. اٹ مینز FSC میں اسٹوڈنٹ ول بی لائنگ ایٹ ایکول لیول. اب کون ان کو اسکرین آؤٹ کر کے لے جا رہا ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کی طرف؟ انٹرنس ٹیسٹ ہے. انٹرنس ٹیسٹ میں بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو سبجیکٹ ہیں فزکس کیمسٹری بایو انگلش اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں, ایکولی کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایلیمینیشن کہاں پہ آ رہی ہے؟ لاجیکل جو ریزننگ شامل کی گئی ہے اس کے 10 MCQs ہیں, دوز ول پلے اے وائٹل رول. جو جس انگلش اور جس اسٹوڈنٹ کا اچھا مطلب یہ والا پارٹ ہو گیا, وہ ظاہری سی بات ہے ہی ول بی پریزنٹ ان دا میڈیکل انسٹیٹیوٹ. ادروائز وہ پھر اسے ری اٹیمپٹ میں جانا پڑے گا یا کسی اور ڈسپلن کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا. یہ ضروری ہے. ابھی جیسے سائنسہ فرما رہے تھے کہ اگر اس کو ہم کر کیسے سکتے ہیں, ایک تو لاجیکل ریزننگ جو ہے اس کا, اسی طرح سے جو فیڈرل کی بکس ہیں بایو میں, لاسٹ ایئر کا میں کمپیریزن بتا دیتا ہوں آپ کو. نیشنل MD-CAT تھا, سلیبس آؤٹ لائن سب کے لیے ایک جیسی تھیں, لیکن انسپائٹ اس میں جو ہے پریفر کیا گیا فیڈرل بورڈ کے اور بکس کے کویسچنس کو. تو 14 کویسچن ایسے تھے جو آؤٹ لائن سے بیونڈ تھے, جو PTB کی پنجاب ٹیکسٹ بک کی
بورڈ میں کی بکس میں وہ نہیں تھے اور کوشچن. ابھی تک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آئی ریئلی ہوپ کہ جو اسٹوڈنٹس یا بورڈ کے ایگزامس دے رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے ان کے لیے ہیلپ فل رہے ہوں گی, پیرنٹس کے لیے بھی ہیلپ فل رہے ہوں گے, ٹیچرس کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے اپنے بہت بزی اسکیجول میں اسپیشلی آج کل ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.